أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو رسول بھی بھیجا تو وہ اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے. نبی کا حکم مانا جائے اور خوشی جیت سے مانا جائے. افسوس ہے کہ ہم دین تو دین اللہ اور نبی کی اطاعت سے نکلے جا رہے ہیں. حالانکہ کلمے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں صرف اسی کی عبادت اور غلامی کروں گا. محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو وہ جو فرمائیں گے وہ اللہ کا فرمایا ہوا، اللہ کے قاصد ہیں، پیغام لانے والے ہیں. تو وہ جو فرمائیں گے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہو، اللہ کا فرمایا ہوا ہوگا. اس لیے میں پیغمبر کی اطاعت کروں گا. اس لیے کہ پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جہاں دوسرے حکم ہیں وہاں یہ بھی تو ہے کہ میں نبی کی اطاعت کروں. جب نبی کی اطاعت کرتا ہے آدمی تو اللہ کی اطاعت بھی ہو جاتی ہے. اور پھر نبی وہی فرماتے ہیں جو اللہ فرماتے ہیں. اس لیے نبی کی بات کی اطاعت اللہ کی بات کی اطاعت. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. مسلمان کی دنیا اور مسلمان کی آخرت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بنے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. ہم دنیا بنانے کی
لیے تھوڑا ہیں، ہم تو آئے ہیں آخرت بنانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہمیں سمجھا دیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہارے پاس میری ہدایات آئیں گی، جو میری ہدایات پر چلے گا بے خوف اور بے غم ہو، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو اللہ کی ہدایت کا انکار کریں، احکامات کو سچا نہیں مانیں گے، یہ دوستی ہوں گے اور ہمیشہ یہ باب اعظم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھا دیا، اور باب اعظم کے ذریعے سے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کے ذریعے سے یہ سمجھا دیا، وہی بن کر حضور پر اتری قرآن شریف میں۔ مسلمان کا ایسا کرنا سوچنا پڑے اور ایسے ہی جنت مل ہے، کرنا سوچنا پڑے، رحمت مغفرت ایسی ہے۔ پھر کچھ نہ کیا کرو اولاد میں، پھر کچھ نہ کیا کرو اور تمہاری فصل ہو جائے، کھیتی باڑی ہو جائے، کچھ نہ کیا کرو، دکان نہ کھولا کرو آمدن ہو جائے۔ ہر کام کے لیے، دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر بھی کچھ نہ کرنا، کلمے کے تقاضوں پر نہ چلنا، یہ ایسے جیسے آدمی شادی تو کر لے لیکن بیوی کے دل کو وہ پتا کچھ بھی نہ ہو۔ کیوں بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ کہے گی میں نے نکاح میں بیوی کو قبول کیا تھا، باقی باتیں میں نے نہیں قبول کی، نہ اس کا کھانا قبول کیا، نہ اس کا پانی کا بندوبست قبول کیا، نہ اس کے لباس کا بندوبست قبول کیا، نہ اس کے گھر کا بندوبست، کوئی قبول نہیں کیا، میں نے صرف اس کو قبول کیا۔ ہر آدمی کو قبول کرے گا، جب بیوی کو قبول کیا تو بیوی کے سارے حقوق، جب کلمے سے اللہ رسول پر ایمان کو قبول کیا تو سارا کچھ قبول کیا۔ کرنے والے کو کلمے سے غفلت ہے، ساری عقل دنیا کی طرف دوڑا ہے۔ دین کی بھی کوئی فکر کرو، دین کی بھی کوئی فکر کرو، قبر آخرت کی بھی تو فکر کرو۔ نبی یہی سمجھانے آئے۔ ہمارے بریلوی بھائیوں نے، ان کی جو عوام
انہوں نے یہ یاد کیا کہ ربیع الاول میں جشن منا لو، جنیاں لگا لو، جلوس نکال لو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لو، لبیک یا رسول اللہ کہہ دو، بس تم بخشے ہو جائے، تمہیں اور کسی کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ محرم میں پیٹ کرو، یا علی کا نعرہ لگا، اہل بیت کا حق ادا ہو گیا اور اہل بیت خوش ہو گئے تو اللہ رسول خوش ہو گیا اور خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خوش کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ 30 پار والا قرآن شریف کھینچ لیا ہے۔ اس نے کیا سمجھا؟ یہ کھینچ لیا ہے۔ الحام سے لے کر الناس تک ہدایات ہے، یہ کرو اور یہ نہ، جو یہ کرے گا انعام ملے گا، جو یہ کرے گا سزا ملے گا۔ اگر کرنا کچھ نہ ہوتا تو پھر مکہ کے کافروں کے لیے رسول اللہ کی غلامی اختیار کرنے سے کون ملتا ہے؟ افسوس ہے نبی جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد دماغ سے نکل رہا، عمل سے نکل رہا۔ شیطان نے ایک رات لگوائی، بس وہی اللہ غفور رحیم نبی کے بیٹے۔ حالانکہ گناہ کر کے اللہ غفور رحیم، یہ شیطان کا دوست ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن بنا کے رکھو۔ ہم نے کہا نہیں، اچھا مشورہ ہے، اس کا مشورہ اچھا ہے، تو ہم نے اسے دشمن بنا کے نہیں رکھا، ہم نے اسے دوست بنا کے رکھا ہے۔ نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے نہیں پڑھتے، روزہ نہ رکھو، ہاں بھوک پیاس مرنا ہے، بھوک پیاس سے مرنا، آج نہیں کرو، ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ کتنے لاکھوں روپے آج کل کے دور میں مہنگا ہوتی ہے، اتنے لاکھوں روپے ہم آج کل لگائیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم مکان بنا لیں، عالیشان بنا لیں، بال بنا لیں، کوٹڑی بنا لیں، یا کوئی دوسری شادی کر لیں، یا کوئی زمین لے لیں، یہ بہتر ایسی پٹیاں پڑھانی کے گھاس آیا اسے جھوٹ بول رہے ہیں، بھی کیوں جھوٹ بولا؟ شیطان کہتا ہے جھوٹ بول، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سچ کے ساتھ نہیں چلنے والا، تو جھوٹ بولے گا تیری بکری زیادہ، تیری دکان زیادہ، حالانکہ جھوٹ بولنے سے دکان زیادہ نہیں چلتی، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو پاگل کب تک بنایا جا سکے گا؟ ایک دو دفعہ پاگل بنائے ہیں نا، بار بار پاگل بنایا جا سکتا ہے لوگوں کو؟ گاہ ایک دفعہ پاگل ہوگا، 2 دفعہ پاگل بنے گا، لیکن جب حقیقت کھلے گی تو وہ سمجھے گا یہ بڑا یہ بڑا 2 نمبر آتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ پٹیاں پڑھاتا ہے، 300 کی ہے، تو بتا ہے 300 کی، لیکن چلو تیرے لیے 200۔ اب اسے اعتماد بھی آ جائے گا کہ چلو
دیکھو میرے ساتھ سو کے گیا، لیکن جھوٹ بول رہا ہے۔ جب یہ اس بات کو اگر دوسری جگہ کسی دکان پر پتہ چل کہ ان کی 300 کی ہے، 100 کی بھی جو مشکل ہے، اس نے تو 100 روپیہ میرے سے زیادہ لے لیا، تو اس بھی آئندہ نہیں آئے گا اس طرح کا اس دکان کا، اور دوسروں کو منع کرے گا۔ ایک آدمی ہے، دوائی کی ایک بوتل ہے، وہ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے لیا کرتا تھا، اور وہ صرف 10 روپے کی ہوتی۔ اب مجھے پتہ نہیں آپ کتنی کی ہوتی، صرف 10 روپے، بچوں کی دوائی، مرواری کی نام ہے۔ تو میں یہاں پر کروا میں دکاندار کے پاس گیا کہ یہ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا 20 روپے۔ میں نے کہا 10 روپے کی، میں آپ کو خرید 10 روپے۔ کہا کہ وہ غصہ ہونے لگا، تم مجھے 10 کی خرید دو، میری تمہاری یہ ہو گئی وہ ہو گئی، ٹھیک ہے لکھ دو مجھے، میں 10 کی لیا نہیں لکھی۔ ہاں میرا خیال میں یہ بول رہا تھا تم 10 کی لکھ دو، 10 کی خرید کر کے دے دو، میں 15 کا حساب آپ کو دوں۔ حالانکہ وہ چوگلا سے 10 روپے کی، دوبارہ پھر وہ شیشی میں نے اس سے نہیں خریدی، اس لیے کہ جو آدمی ایک چیز پہلے سے لیتا رہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز اتنے کی آتی ہے۔ اب اس سے دکاندار دھوکہ کرے گا تو اس کو خود پتہ چلے گا کہ یہ دھوکہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ نئے آدمی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، پہلے پرانے آدمی کو تو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا، لیکن مسلمان ہے شیطان کی مان کے ایسے دھوکہ باز اللہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے اس لیے کہ شیطان کے راستے سے ہٹو، رحمان کے راستے پہ۔ اگر تم شیطان کے راستے پر چلو گے تو شیطان نے کہا تھا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے، بس وہ تیرے خالص بندے میرے پاس سے نکل جائیں گے، باقی میں ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا تیری عزت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والحق اقول، اچھا سن، سچ سچ بات کہتا ہوں اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں۔ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منهم اجمعین، تیرے سے اور تیرے پیروکاروں سے، ان سب سے میں جہنم کو کروں گا، تیرے سے اور تیرے پیروکاروں سے سب سے جہنم کو کروں گا۔ یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منهم اجمعین، کرے تیری پیروی انہیں جہنم میں پھینکوں گا، کروں گا جہنم کو۔ اور جب شیطان کی پیروی کر کے انسان جہنم میں پہنچے گا تو پھر وقال شیطان کو کہیں گے وہ کہ تیرا کہا مان کے ہم دوزخ میں آئے، اب کچھ ہمارا عذاب تو اٹھا لے، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، غلط وعدہ کیا تھا تم سے،
شیطان کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ نماز پڑھو کامیابی، روزہ رکھو کامیابی، زکوٰۃ دو کامیابی، اور ادھر آج نیکی کے سارے اعمال کرو کامیابی، گناہوں سے بچو کامیابی، جھوٹ چھوڑو، غیبت چھوڑو، بہتان چھوڑو، حرام چھوڑو، حرام بول چھوڑو، حرام سننا چھوڑو، حرام جاننا چھوڑو، حرام کرنا چھوڑو، کامیابی۔ شیطان نے کہا کر لو، اس میں مزہ ہے۔ حرام کھاؤ گے تو جتنی لذت حرام میں ہے، شیطان کہتا ہے اتنی حلال میں نہیں۔ حرام بولو گے تو مجلس جم جائے گی، وقت پاس ہو جائے گا۔ حرام کرو گے تو خوب مزے ہوں گے، لذتیں اٹھاؤ گے۔ شیطان نے یہ کی، اسے شیطان کو قرار نہیں گئے کہ بھائی اسے تو جہنم میں جانا ہوگا، نہیں، اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے، تمہیں بخش دے گا۔ اب دوسرا چکر شیطان بہت بڑا عالم ہے، آپ کو پتا ہو، میرا آپ کا علم اتنا نہیں جتنے شیطان کا، اس لیے تو علماء کو بھی گمراہ کرتا ہے، بڑے بڑے علماء کو گرا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ علماء جو غلط راستے پر چل جاتے ہیں کفر میں پڑ جاتے ہیں۔ نہ یہ جو کفر مذہب والے لوگ ہیں ان کے علماء نہیں، کیا انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا؟ انہوں نے حق کو نہیں پڑھا، لیکن شیطان نے ان کو اس پٹی پہ لگایا، گمراہی کفر کی پٹی پہ، ادھر سے شیطان سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مناظرہ کوئی نہیں کر سکتا شیطان۔ وہ بہت بڑا عالم ہے، ہم اور آپ اس کے مقابلے میں علم کے اعتبار سے کیا ہے؟ امام راضی کا قصہ ہے کہ موت کا وقت ہے اور شیطان آ گیا۔ امام راضی تم بڑے عالم بننے پھرتے ہو، تم اللہ کو وحدہ لا شریک اللہ مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کوئی پیش کرو، اللہ کی وحدانیت کی دلیل پیش کرو کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، دلیل پیش کرو۔ تو امام راضی نے ایک دلیل دی، اس نے کہا اس کا یہ جواب، دوسری دلیل دی یہ جواب، تیسری یہ جواب، چوتھی یہ، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 کے قریب دلیلیں دی، اور 100 کی 100 دلیلوں کا اس نے جواب دیا۔ اب امام راضی کی بات دلیل ہے، امام راضی ایک اللہ تعالی کے مرید بنے تھے، شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ، ان کے مرید بنے تھے، لیکن پھر ان کی مجلس میں نہیں جاتے تھے۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ کو کشف ہوا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کشف ہوا، شیخ نجم الدین کبریٰ وضو کر رہے تھے، وضو کا پانی یوں سینکے کی طرف پھینکا اور کہا راضی کہتے میں بغیر دلیل کے اللہ کو وحدہ لا شریک لا مانتا ہوں، اور وہ بھی تو اللہ والے تھے، یہاں کے چھیٹے وہاں تک پہنچے، اور امام راضی نے شیطان کو کہا میں بغیر دلیل کے اللہ کو وحدہ لا شریک لا مانتا ہوں۔ تب شیطان سے جان چھوٹی، کر سکیں گے آپ مناظرہ اسے؟ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، شیطان کہے گا
میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے غلط وعدہ کیا، باقی جو تم دوزخ میں آئے گئے ہو فما كان لي عليكم من سلطان، میں نے کوئی تمہارے لیے ڈنڈا اٹھایا تھا کہ میری مانو؟ تھوڑا سا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ شیطان نے اس کو ڈنڈا اٹھایا تھا کہ یہ چوری کر، تو زنا کر، تو لڑکے بازی کر، تو وہ کر، یہ اور کر، وہ کر، گناہ کر، کسی ڈنڈا اٹھایا نہیں؟ ما كان لي عليكم من سلطان، میں نے کوئی زور نہیں کیا تھا، الا ان دعوتكم، صرف دعوت کی تھی، بس جب تم نے میری دعوت تم نے قبول کی، میں نے کوئی زور کیا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو، تمہارا اپنا قصور ہے، اپنے کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا، تم مجھے نہیں چھڑا سکتے، ہم سب تو امت کے ساتھ یہ چل رہی، رحمان کا راستہ چھوڑ دیا، نبی رحمان کا راستہ بتانے آئے، ربیع الاول مناتے ہیں، نبی کا راستہ نہیں مانتے۔ نبی جس راستے پہ چلا ہے یہ راستہ جنت جاتا ہے، حضرات صحابہ جنتی ہیں، قرآن نے بتایا جنتی ہیں، وہ اس لیے جنتی ہیں کہ وہ نبی کے راستے پہ چلے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے۔ ہم کہتے ہیں جنت کا راستہ ہم نہیں لیتے، اور جنت کا راستہ سنتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، کدھر ہے جنت کا راستہ؟ طالب علم میں کسی نے یہ لفظ بولے تھے میرے سامنے گپ شپ میں، تو لگتا ہے جیسے ہم لوگ وہ حقیقت ہوں، دوزخ نہیں، بس یہ کوئی دم کی چمکی ہے، دوزخ یہ کوئی دب کے چمکے ہیں، بس دوزخ کوئی یہ کوئی دب کی چمکے ہیں، جنت والا کوئی نہیں، یہ بس کوئی بات بول کے مسلمان جنت اور دوزخ نہیں سمجھتا رہتے تھے۔ نبی جنتی ہے، جنت کے راستے پر چلا، اس لیے اور صحابہ جنت کے راستے پہ، نبی کے راستے پہ چلے، اس لیے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم۔ نبی کے مکہ والے صحابہ، نبی کے مدینہ والے صحابہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں بنائی، وہاں پر ہم جنتیں تیار ہو گئی، صحابہ زمین پہ چل رہے ہیں، جنتیں تیار ہو گئی ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو اخلاص کے ساتھ ان صحابہ کے پیچھے چلے گا وہ بھی جنتی ہوگا، والذین اتبعوہم بإحسان، جو اخلاص کے ساتھ ان صحابہ کے پیچھے چلے گا وہ بھی جنتی ہوگا، ایک راستہ جنت کا۔ افسوس ہے مسلمان کا، دیکھو آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں، آگے ہو جائے صحیح سے اندھیرا نہیں دیا، پتہ نہیں کیا ہے، میں کہا کرتا ہوں اور حقیقت ہے، لیکن آج مسلمان حقیقت ماننے والے کہاں رہے؟ جس بستی میں، جس گاؤں میں
کبھی کوئی خوشی ہوتی ہے، کبھی کوئی غمی ہوتی ہے، تو وہاں کے رواج اور وہاں کی رسم کے مطابق خوشی اور غمی کرتے ہیں۔ جی ہم شادی یوں کریں، بھئی ہمارے جنازہ اور ہماری دوست کی کیوں ہوگی؟ پورے پروگرام میں اور تحصیل پروگرام میں ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اپنے گھر میں شادی کرے اور شادی سے پہلے عالم دین کے پاس جائے اور سنت کے مطابق کی طرف جائے۔ ایسا آدمی بیوی کے ساتھ سنت کے مطابق زندگی ہے، چلو وہ تو اگلے مرحلے ہیں، شادی کس طرح سے سنت کے مطابق کرنی نہیں۔ اور اسی مسلمان کو کہا جاتا ہے بھئی صحرا نہیں باندھو، پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادے سے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادے سے چلا آ رہا ہے، ہم صحرا باندھیں گے۔ یہ مہندی لگانے کی رسم چھوڑو، نہیں وہ بھی ہوگی، اس پر پھولے بھی رکھی ہوں گی، ہمارے باپ دادے سے پھولے کی رواج ہے ہمارا۔ نہ جتنی اس پر پابندی کی، سنت پر اتنی پابندی کی، جتنی اہمیت اتنی سمجھی، سنت کی اہمیت اتنی سوچنے کی بات ہے۔ باپ دادی کی رسم سے سنت کی اہمیت کم تو اسی پر وہی کوئی غمی ہو گئی، فوت کی ہو گئی تو کیا کر رہے ہیں؟ باپ دادے کے رسم و رواج، ایک آ رہا ہے پیسے دے رہا ہے، کپڑے لے کر آ رہا ہے، اور وہ جو بازار میں بالکل سستا کپڑا ملے گا، بالکل ہلکا کپڑا ملے گا، جو بیوی کے استعمال کرنا ہوگا، یہ کچھ شرٹ، یہ شرٹ ملے گا۔ تو یہ کس نے پہنا ہے؟ یہ جانور نے پہننا ہے یا انسان نے پہننا ہے؟ اتنی چھوٹی بھی یہ شان ہے، بنا تو کیا ہوگا؟ کئی علاقوں میں یہ ہے کہ اگر میت والے یہ شار نہ لیں تو کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا کیا نہیں سنبھالا، شار نہیں سنبھالا، لہذا آئندہ عید کا ہمارا مرضی ختم، اور پیسے دیتے ہیں آنے تو پیسے دیتے، پیسے نہ دو تو مرضی ختم۔ اور جنازے کے بعد دعا پر جنگ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جنگ، اور قبر پر اذان میں لڑائی ہے۔ نہ نبی کی سنت اور شریعت کسی بھی کام اہمیت رکھتی، سنت کیسے کہتے ہیں سمجھا بھی ہے، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں چلایا ہوا راستہ، جو اس راستے پر چلے گا اللہ کی قسم اور ٹھیک چلے گا، پل صراط پر ٹھیک چلے گا، جو اس راستے پر چلے گا پل صراط پر ٹھیک چلے گا، اور جو اس راستے سے ہٹے گا پل صراط سے ہٹ کے جہنم میں گرے گا، پل صراط سے ہٹ کے جہنم میں گرے گا۔
یہ خدا کا قرآن میں لکھا ہے۔ باپ دادے کی رسم کو اتنا ضروری سمجھا اور نبی کی سنت اور شریعت کو اتنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ کتنے نماز کی پابندی، روزے کتنے رکھتے ہیں، زکوٰۃ کتنے دیتے ہیں، عشر کتنے ادا کرتے ہیں، کتنے جھوٹ سے بچتے ہیں اور کتنے غیبت سے بچتے ہیں، کتنے آپ لوگ آنکھوں سے پاک ہیں، کتنے ہمارے کان پاک ہیں، کتنے زبان پاک ہے، کتنے ہمارے ہاتھ پاک ہیں، پیٹ پاک ہے اور پاؤں پاک ہیں۔ یہ تصورات میں پہلے حسن قرات کی قاری حضرات آ رہے تھے ڈیرہ اسماعیل خان، تو وہاں پر یہ اور بھی طرف سبزی منڈی کے ساتھ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ میں میچ بھی تھا، اس گراؤنڈ میں میچ بھی تھا، تو سارا گراؤنڈ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا اور روڈ کے قریب قریب اس گراؤنڈ کے ساتھ موٹر سائیکل اور گاڑیاں ڈھیر لگے کھڑے ہیں۔ کیا ہے؟ جمعے کے لیے کتنے آتے ہیں، علماء کا بیان ہو تو کتنے آتے ہیں، گنے چنے لوگ ہیں جو اس کے لیے آتے ہیں، اور اس کے لیے ہر بندہ بھاگتا ہے، تو بھی تعلیم بھی بھاگ جاتے ہیں، تماشے کے لیے جو بھی تعلیم بھی بھاگ جاتے ہیں، حافظ کاری بھی کئی بھاگ جاتے ہیں۔ بیان کے لیے اگر بیان 5 منٹ 10 منٹ اوپر ہونے لگے تو خدا کی بنا نمازی کا وضو ٹوٹنے لگتا ہے، وضو ٹوٹنے لگتا ہے، جیسے الرجی شروع ہو جاتی ہے اس کے جسم میں، الرجی، اور وہ بھی غضب کی الرجی۔ بس پتیس ہے ختم کرتا ہے، ہمارا ٹائم نماز کا ٹائم ہے سر، ختم کر۔ بھئی تم بیٹھے کہاں ہو؟ اللہ کے گھر میں، تم نے وقت کس کو دیا ہے؟ اللہ کو۔ اللہ، میں نے ایک آیت کی بچوں کو پڑھائی تو یقین کیجیے مجھے آیت سے یہ سمجھ آیا کہ جو جمعے میں لیٹ آتے ہیں نا، یہ جیسے ان کے لیے ہے، جو بیان سننے نہیں چاہتے نا ان کے لیے ہے یہ آیت، قرآن کی آیت۔ درس قرآن اور نہیں سنتے، طالب سے کی مسجد میں میں نے درس قرآن شروع کیا، اب میں بند، کیوں؟ 2-4 پھیریاں ہوتی ہیں، 2-4 پھیریاں، تو ہے مسلمان کا، یہ مسلمان ہے۔ قرآن شریف کیا کہتا ہے، میں سناؤں گا آپ کو، ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ پابند نہیں، خطیب پابند ہے۔ میں اس وقت آیا جب میرا ایک وقت بھی نہیں آیا تھا، ابھی اس وقت آیا جب میرا ایک وقت بھی نہیں آیا، اور آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھے کے خدا کی پہلے لگاؤ، تو ہم میں سے اچھے اچھے لوگ 12:30 کے بعد آئے، اچھے اچھے لوگ 12:30 کے بجے 12:30 کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ
ونسی ما قدمت یداہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، جس بندے کو اللہ کی آیات سنا کے نصیحتیں کی جائیں۔ آپ کو کیا سنایا جائے؟ جس بندے کو اللہ کی آیات سے نصیحتیں کی جائیں فأعرض عنہا، اور وہ ان نصیحتوں سے منہ موڑتا ہو، وہ ان نصیحتوں سے منہ موڑتا ہو، اسے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحتوں سے منہ موڑنا یہ بھی تو ہے کہ سننا ہی کوئی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں، عقل مند ہے آپ سارے، اللہ کی آیتوں کی نصیحت سے منہ موڑنا دیکھتے سننا ہی کوئی نہیں، تقریر کے لیے نہیں آنا، سننا ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بھی منہ موڑنا ہے کہ سنا ادھر سے اور ادھر سے نکال دیا، عمل بھی نہیں کیا۔ اب مسلمانوں کی اکثریت یہ نہیں کر رہی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسے بڑا ظالم کوئی نہیں جس کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحتیں کی جائیں فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ ان نصیحتوں سے منہ پھیرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اپنی بدعملیاں اپنے گناہ کر کے بھول جائیں، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اپنی گندی حرکتیں کر کے بھول جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر نصیحتیں سمجھنے سے دلوں پر پردے ڈال دیے، وفی آذانہم وقرا، اور کانوں میں بوجھ ڈال دیا، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اے خطیب، اے مولوی، اے قاری، اے حافظ، اگر تو ان کو دعوت دے کے ہدایت کی طرف آؤ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، یہ ہدایت کے راستے پر نہیں آتے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے، اس لیے ان حرکتوں پہ پکڑتا نہیں، لیکن پکڑ کا ایک وقت ہے جب پکڑے گا۔ اب اگر پکڑے لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، جلدی جلدی میں عذاب دے دے، بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ، ابھی پکڑ نہیں آئے، اس لیے کہ ہم نے ایک وعدے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اسے بچنے کا کوئی راستہ، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ بڑا ظالم ہے جو جمعے کی تقریر سننے نہیں آتا، وہ بڑا ظالم ہے جو درس قرآن نہیں سننا چاہتا، وہ بڑا ظالم ہے جو نبی کے دین کی بات نہیں سننا چاہتا۔ اللہ کی قسم، یہ قرآن شریف نے بتایا بڑا ظالم ہے۔ جب ہم بڑے ظالم بنیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں کیا اتریں گی؟ پھر ہم رحمت کی مستحق اور مغفرت کی مستحق کیسے ہوں گے؟ ظالم کے لیے تو سزا ہوا کرتی ہے، ہم اپنی جان کے اپنی ذات کے ظالم ہیں۔ اللہ کی قسم، قرآن شریف کی یہ آیت اس پر بھی ہوتی ہے، آپ لوگ جمعے پر نہیں آتے۔ قرآن حدیث سمجھایا جاتا ہے کہ خدا کے لیے یہ قرآن حدیث سنو، نہیں سنتے۔ جو نہیں سننے آتا، اللہ کہتے ہیں بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ پتہ چلے گا
اب آپ اپنے کو اللہ کے ہاں قصوروار ہونے سے بچاتے ہیں۔ اتوار 24 اکتوبر بعد نماز عشاء فاروق اعظم مسجد ذرا آصف خان میں سیرت النبی کا جلسہ، ایک میں قاری نیک ملتانی کے بیٹے تشریف لا رہے ہیں۔ میرا نام بھی لکھا ہے، مجھے تو پتہ ہے نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون آدمی ہے۔ لکھ دیا پھر مجھے دعوت ہے، لکھ دیا پھر مجھے دعوت ہے۔ مگر بھی تو فارغ ہے نا، نکم میں ہے نا، جب ان کو بلا لو بلا لو۔ 25 اکتوبر سوموار بعد نماز عشاء فاروق مسجد، یہاں جلسہ ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحمید کونسی شیخ دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ 28 اور 29 اکتوبر چناب نگر میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے، زیادہ سے زیادہ تاکید میں شرکت فرمائیں۔ قادیانیوں کے گھر میں اور ان کے گھر میں یہ ہوتی ہے، اور جو حضرات جانا چاہتے ہیں مولانا نجم الحسن کیا بھائی کونسل سے رابطہ کر لیں۔ بدھ کے دن 27 اکتوبر شام کو یہاں سے روانگی ہو۔